یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے۔ جب تک پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو باندیاں ہیں اور آزاد عورتیں جب وہ گھر سے باہر کسی کام سے نکلتی تو منافق لوگ جو تھے وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے ان کے ساتھ، جیسے کہ اوباش قسم کے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنا اور ان کو تنگ کرنا۔ تو آزاد عورت کو تنگ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آزاد عورت، باندیاں تو ظاہر ہے جنگوں میں قید ہوئی بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، دوسری قوموں کی ہوتی ہیں، لیکن جب کسی آزاد عورت کو آپ چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کے تو رشتہ دار ہیں، یہاں بھائی ہے، باپ ہے، تو وہ تو ایک آزاد ہیں، ان کی عزت سوسائٹی میں زیادہ تھی، تو ان کے تو باپ بھائی اور خاندان پھر نکل کے آتا ہے، پوری جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو منافقین اس سے تو ڈرتے تھے کہ بھئی کسی آزاد عورت کو ہم تنگ کریں، چھیڑیں، کیونکہ وہ انہی کے قبیلے میں، انہی کی قوم کی ہوتی تھی۔ اچھا، منافقین میں بھی دو قسم کے ہوتے تھے، ایک تو منافقین کے سردار ہوتے تھے، وہ یہ چھیڑ چھاڑ والا کام کرتے ہی نہیں تھے، نہ باندیوں کے لیے نہ آزاد عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا تھا۔ ظاہر ہے جو قوم کے بڑے اور سردار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ برے بھی ہوں، وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی عزت کو نہیں خراب کرنا چاہتے، لیکن وہ اکسایا کرتے تھے جو دوسرے درجے کے منافقین ہیں نا، جو سردار نہیں ہوتے تھے، ان کو سردار لوگ ان کو اکسایا کرتے تھے ان کام پہ کہ جاؤ جا کے جو ہے نا یہ مدینہ میں اس طرح کا، تاکہ سوسائٹی خراب ہو، ماحول خراب ہو، پروپیگنڈا ہو۔ ایک مدینہ ایک بڑی زبردست ایک اسلامی کی اسٹیٹ تھی، امن تھا اس میں، بہترین فلاحی ریاست تھی وہ، تو اس کا امن خراب کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہو تو یہ کرتے تھے۔ تو جا کے نا باندیوں کو چھیڑنا، جو سردار تھے وہ ان کو چھیڑنے کا کہتے تھے اور یہ جا کے باندیوں کو چھیڑتے تھے، اور دوسرا کام مدینہ میں ہر وقت یہ اوٹ پٹانگ افواہیں پھیلاتے رہتے تھے تاکہ امن خراب ہو۔ کبھی کہتے تھے بھائی فلاں اطلاع ہمیں ملی ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، کبھی کہتے تھے فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، خام خواہ کا ٹارچر کرتے رہنا، پروپیگنڈا کرتے رہنا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ سکون سے مسلمانوں کو اور سید الانبیاء کو یہ لوگ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، تو مسلمانوں کے لیے ایک ٹینشن شروع ہو گئی، ان کی عورتیں جو ہے وہ ان کو چھیڑا جا رہا ہے، پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے، اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ منافقین کی نیت تو یہ ہوتی تھی کہ باندیوں کو تنگ کرنا، لیکن بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ باندی ہے یا آزاد عورت، وہ باندی سمجھ کے آزاد عورت کو بھی چھیڑ دیتے تھے، تنگ کرتے تھے اس کو، اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، اور آزاد عورت تو اس میں اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرتی ہے۔ آپ کو آج بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عزت دار عورتیں ہوتی ہیں جو جن کے ساتھ آپ بیہودہ مذاق کریں وہ تو بہت زیادہ اپنی بے عزتی محسوس کرتی ہیں، اور کچھ سوسائٹی میں ذرا کم درجے کی سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے کہ جو زیادہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں، جو زیادہ عزت دار نہیں ہوتے وہ ان کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں یا اس کو کم برا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان باندیوں کی حفاظت کے لیے بھی اور جو آزاد عورتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ایک قانون نازل کیا۔ وہ قانون یہ نازل کیا کہ آزاد عورتیں اپنا چہرہ چھپائیں گی جب گھر سے باہر جائیں گی، اور اپنے سر کی چادر اپنے اوپر ڈالیں گی، جس سے کم از کم منافقین کو یہ تو پتہ چل جائے گا بھئی یہ آزاد عورت ہے، تو غلطی سے بھی اس کو نہیں تنگ کریں گے، کیونکہ اس سے تو بہت بڑا فتنہ تھا اور اس میں اس کی توہین بھی زیادہ تھی۔ تو اس سے کم از کم آدھا سد باب تو ہو جائے گا، یعنی آزاد عورتیں تو بچ جائیں گی اس چھیڑ چھاڑ سے اور اس بدتمیزی سے، وہ کم از کم اس طرح سے محفوظ ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا گیٹ اپ ہی چینج ہو جائے گا۔ اور جو باندیاں ہیں ان کے لیے اللہ نے دوسرا انتظام کیا۔ اب ان کو اگر اسی طرح پراپر پردے کا حکم دیا جاتا تو اس میں حرج تھا، کیونکہ باندی لونڈی ہوتی تھی، اس کو وہ رکھی اس لیے جاتی تھی کہ کام کاج کے لیے، تو ان کا گھر بازار میں ایسے پراپر پردے کے ساتھ گھومنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزاد اور باندی میں ایک فرق بھی رکھنا چاہتے تھے کہ جو ہے جو عزت دار عورتیں ہیں وہ پردہ کریں گی تو ان کا ایک سوسائٹی میں ایک مقام بھی ہوگا۔ باندیاں تو جنگوں میں قید ہو کے آئی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر کام کاج کے لیے نکلیں، تو ان کو پردے سے مستثنیٰ کیا۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بھئی کم از کم منافقین جو ہیں وہ آزاد عورت کو غلطی سے بھی تنگ نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پردے میں ہے اور یہ آزاد ہے۔ باقی جو دو دوسرے کام وہ کر رہے ہیں کہ باندیوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک دھمکی نازل کر دی کہ منافقین کو ہم نے مسلمان اس لیے فرض کیا ہوا ہے کہ زبان سے وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ چھچوری حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں اور یہ بدتمیزی والی حرکتیں نہ چھوڑیں تو ان کا اس کا مطلب وہ خود اپنے آپ کو نہیں چاہتے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک جنگی کافر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جس سے ہماری جنگ ہے۔ یعنی ابھی تو ہم نے ان کے منافقین کے ظاہری دعوے کو دیکھ کر ان کو مسلم سوسائٹی کا ایک فرض سمجھا ہوا ہے، لہذا ہم ان کو نہ قتل کرتے ہیں، نہ جلا وطن کرتے ہیں، نہ ان کو غلام بناتے ہیں، نہ قیدی بناتے ہیں،
لیکن جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو کافروں کے ساتھ حشر ہوتا ہے، جو جنگی کافروں کے ساتھ۔ وہ کیا حشر ہے کہ اے نبی ہم آپ کو ان پر قدرت دیں گے، یعنی ہم آپ کو پرمیشن دے دیں گے کہ آپ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور جلا وطن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک میدان جنگ میں کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہم نبی کو پرمیشن دے دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ان کا بے تحاشا قتل بھی کیا جائے گا، ان کو مدینہ سے جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور لعنت بھی ہوگی ان کے اوپر، یعنی ظاہری طور پر بھی لعنت کی جائے گی۔ لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جو منافقین تھے وہ ڈر گئے، کیونکہ ان کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب اگر ہم نے دوبارہ یہ باندیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ والا عمل کیا تو ہمارے ساتھ کافروں والا سلوک ہی ہوگا۔ تو اس کی نوبت نہیں آئی، یعنی کہ نبی ان کو قتل کرتے اور جلا وطن کرتے، یہ نوبت نہ آنا اس کی علامت ہے کہ منافقین ڈر گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں کہ بھئی اگر تم اس عمل سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پھر جو تم پر ایک مسلم کا لیبل لگایا ہوا ہے نا، یہ لیبل تم سے ہٹا لیا جائے گا۔ تو اس عمل کے بعد وہ ڈر گئے۔ تو یہ ان آیتوں کا شان نزول ہے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور عام مسلمان عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے اوپر ڈال کے رکھیں۔ اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب ہے کہ سر پہ ڈالیں جس سے چہرہ چھپ جائے، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ چہرے سے ہی پتہ چلتا تھا نا، چہرہ جس کا چھپا ہوا ہوگا تو وہ آزاد ہے، جس کا چہرہ چھپا ہوا نہیں ہوگا تو وہ باندی ہے۔ باندی کے پردے کے حکام میں بہت چھوٹ ہے اس پر سورہ نور میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ باندی کے پر سر کے بالوں کا چھپانا بھی واجب نہیں ہے، چہرہ چھپانا بھی واجب نہیں ہے، وہ کلائیاں بھی کھول سکتی ہے اپنی، تو یہ سب چیزیں اس پہ واجب نہیں ہیں۔ اور وہاں میں سورہ نور میں اس کی بہت میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ پردے کے احکام دو وجہ سے دیے گئے، ایک فتنے سے بچنے کے لیے کہ شہوت پرستی کا دروازہ بند ہو، دوسرا عورت کا عزت اور احترام کو بھی ملحوظ رکھنے کے لیے۔ تو چونکہ باندی تو غلام ہوتی ہے تو اس کی وہ عزت بہرحال نہیں ہوتی جو ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے، تو اسلام میں پردہ عزت اور احترام کی وجہ سے بھی ہے۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اچھا، یہاں بعض اسکالر جو ہیں وہ آج کل کے جو لبرل قسم کے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چہرے کا پردہ تو اس لیے حکم دیا گیا تھا، چہرے کا پردہ، کہ وہ باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو جائے، اور منافق جو ہے وہ دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ یہ آزاد عورت ہے، یہ باندی ہے، اس کو یعنی کم از کم غلط فہمی میں آزاد عورت کی طرف نہ جائے وہ۔ تو آج تو اس فرق کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آج عورت کے چہرہ کا پردہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ فقہ کا ایک اصول ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ بعض جو احکام شریعت کے نازل ہوئے نا ان کا اصل میں کوئی شان نزول تھا، لیکن وہ اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اس حکمت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے لیس علیکم جناح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر نماز پڑھ لو، یعنی نماز کو مختصر کر دو، 4 کی 2 پڑھ دو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے نمازوں میں قصر، اور نبی نے بھی قصر شروع کر دی۔ بعد میں امن ہو گیا اور صحابہ کو دشمنوں کا خوف ختم ہو گیا، تو حضرت عمر نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اب تو ہمیں دشمنوں کا خوف نہیں، اب تو ہم بے خوف ہو کے آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، تو کیا اب ہم بھی 4 کی 2 پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پہ کیا ہے، یعنی اللہ نے پرمیشن دے دی ہے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خوف ہوگا دشمن کا تو ہم 4 کی 2 پڑھیں گے، خوف نہیں ہوگا تو پوری 4 پڑھیں گے، نہ بس اللہ نے کہہ دیا تو ہمیشہ کے لیے 4 کی 2 ہی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں یہ جو الفاظ اللہ نے بتائے نا کہ اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کر لیا کرو اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو، تو یہ اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو یہ بطور شرط کے نہیں ہے، یہ چونکہ اس زمانے میں دشمن کا خوف تھا تو اس لیے اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، ورنہ اصل حکم کا مدار سفر پر ہے، سفر پر، تو یہ بطور حکمت کے اور ایک قید اتفاقی کے طور پر اللہ نے بیان کر دیا۔ نبی نے جیسے کہ اس کی تشریح بیان کر دی کہ یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو جب آیت نازل کر دی ہے تو جو آرڈر دیا ہے نا وہ آرڈر ضربتم فی الارض کے ساتھ خاص ہے کہ زمین میں جب تم سفر کرو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن بعض دفعہ شرط بیان کرتا ہے، وہ بطور شرط کے نہیں ہوتی، وہ اس وقت ایسا چونکہ ہو رہا تھا اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ اس کی میں پہلے بھی تفسیر کے دوران کئی مثالیں دے چکا ہوں قرآن و حدیث سے۔ جیسے مغربی دنیا نے عورت کی آزادی کا لیبل بڑا اچھا لگایا، عورت آزاد، عورت آزاد، مقصد عورت کی آزادی نہیں ہے، مردوں کی عیاشی۔ رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ مردوں کی کیا ہو جائے؟
عیاشی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا, یونیورسٹی میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے, میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے. تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے, بہت اچھی بات دماغ میں آئی, اللہ نے دماغ ڈال دیا, میں نے سوچا تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے. وہ لڑکی اپنی اسپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے خواتین ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے, تو کلپ میں شادی ہی کی بات وہ سمجھا رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں, میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں, اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو, ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو, ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے دو ہی اچھے اور شادی نہیں کرو. وہ خدا کی قسم بہت زیادہ ہے, اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں, پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ. وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں, بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں NGOs کے ذریعے, اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جس دن وہ دعوت پہ ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے. ان کی دعوت بہت پاورفل ہے, وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں, وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو, مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا, لیبل لگا رہے خوشنما, اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے کہ یہ کام نہ کرو, اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے, تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی, تمہیں تو بن جانا چاہیے, تمہاری تو زندگی ادھوری ہے. تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں کیوں بھائی, میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں, میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں جکڑوں, میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں, میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے, تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے میں, جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں میں. کتنا خوبصورت لیبل ہے نا. گویا اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے, قربان کریں گے, اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے, جتنی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی سوچ ہے. اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری ہے. یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی, گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں. تو ہم کسی کے محتاج, اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو, ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں, ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں, کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا, مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں, مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر, تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر, بیوی کے بغیر. اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی, یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی, یہ نیچر کہہ رہی ہے. اسلام کو آپ نہ مانو, آپ لبرل بن جاؤ, لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا. اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا, اچھی ڈاکٹر, تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے. تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو, میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ, کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ, مولوی کو نہ لے کے جاؤ. ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا, اگر شریف آدمی ہوگا تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے, ادھوری, اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے, بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی, لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری, لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے. مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو. لبرل ماحول کی بات کر رہا ہوں, جو مذہب کو نہیں مانتے, سب کے بوائے فرینڈ ہیں. تو یہ آپ مانتی ہو کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. اب اس کے دو راستے ہیں, ایک مہذب راستہ کہ وہ شوہر کی شکل میں ہو, اور ایک گدھے گھوڑے والا راستہ کیا ہے, بوائے فرینڈ. کیونکہ گدھی کا گدھا جو ہے شوہر تھوڑی ہوتا ہے, فرینڈ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرینڈ شپ ہے آپ کی, تھوڑی زیادہ, پھر بریک اپ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں ان کا.
کیسے خوشنما نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو, بہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, کیسے, اور لڑکیوں سے یہ اسپیچ دلوائی جا رہی ہے, پھر سب اس کو آگے شاباش دے رہی ہیں, اور اس کی ماں بتا رہی ہے کہ ہماری بیٹی, پوچھ رہی ہے اس سے نا کہ آپ نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی. میں نے نیچے کمنٹس کر دیے اس کے نا, میں نے کہا یہ اماں کی بھی یہی سوچ ہوتی نا تو یہ پیدا نہ ہوتی. اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ, مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا, لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی. کیسا برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا, بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے, میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہیں نا, یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں, تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر آپ کہیں گی کہ 20 بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے, کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ تھا, اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے, کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. بوائے فرینڈ نہ ہو, ہونا بھی ٹینشن ہے, ہونا تو اس لیے کہ وہ غیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں. گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, ان کو تو پتا ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے, اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا, ورنہ پہلے تو اتنی لڑکیوں کی ایک پوری لسٹ تھی ہمارے پاس, اتنی لڑکیاں. پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی, میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہمارا. جنہوں نے ایم اے PhD اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا, اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئیں, اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں, مگر بیوی مجھے کیا چاہیے, کم عمر کی چاہیے. باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی انجینئر ہیں, تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں, میں علاج کس سے کراؤں گا, ان سے کراؤں گا میں علاج. سمجھتے ہو بات. رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں, یہ بات اس وقت درست تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے, شارٹ, قحط پڑ جاتا لوگوں کا, ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں, مر چکے ہوتے سارے. صحیح ہے نا. ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں, یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے, سیٹیں خالی ہوتی, گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار, بندے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. پھر ہم کہتے ہیں یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی, اور وہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر کی جگہ سنبھال لے. کیسے ہی ان بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی, شادی نہ کرو بھائی, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. قوم کو تو خراب نہ کرو, قوم کو تو خراب نہ کرو. تو جو بیسک, آپ کی ہنسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے, لگ رہا ہے صرف انہی کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو, میں سمجھاؤں گا, اصل میں یہ کہنا چاہتا. تو نیچر سے بغاوت مت کرو, سمجھتے ہو, نیچر سے بغاوت مت کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. اس تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ مت سمجھو, سارے کام ساتھ ساتھ چلاؤ. شادی بھی ہو, وقت پہ بچے بھی ہوں, پھر جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ کے, اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو. ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کیا, سوشل لائف زیرو ہو چکی ہے, زیرو ہو چکی ہے. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا. اسٹیٹ سے تعلق ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائیں گے. سمجھتے ہو نا. وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا, اتنی بیچاری متاثر ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے, آپ باتیں کرتے رہو, وہ سنتی رہے. ایسی تنہا, بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں, ان میں بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہ شوہر ہے, نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے, یہ مولوی نہیں کہتا, یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور
इसी को फोकस करते रहो, तरक्की तरक्की, तो बुढ़ापे में क्या नोटों से दिल बहलाओगे क्या? ये नोट बातें करेंगे तुम्हारे साथ बैठकर। वही होगा जापान में जैसे रेंट ए बंदा मिलता है ना, बंदा बूढ़ों के साथ बैठ के एक घंटा किराए पर बात कर रहा होता है। उन बूढ़ों में साइंटिस्ट भी होते हैं, बैंकों के मैनेजर भी होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां चलाने वाले कंपनियों के ओनर भी होते हैं। बुढ़ापे में उनको कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि कौम ने उनको जितना नचोड़ना था नचोड़ लिया, कंपनी ने उनको या बिजनेस उनको पैसे दे दिए, अब वो काम के नहीं, रिटायर है तो बैठो ना, अब हमारा क्यों खून चूस रहे हो। गवर्नमेंट उनको ओल्ड हाउस बना के दे देती है, यहाँ तुम कैरम बोर्ड खेलो, ये खेलो, वो खेलो। कह रहे यार कोई बंदा ही नहीं है, कोई रियलिटी भी नहीं है, तो किराए पे बंदा मिलता है। 1 घंटा के लिए जो है ना आएगा, बैठेगा, 1 घंटा बात करेगा, टाइम पूरा हो गया, जैपनी है क्योंकि काम दयानतदारी से करते हैं, तो 1 घंटे के बाद मार्केट से क्या हो जाएगा, शार्ट हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये लाइफ चाह रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी आ जाए। तुम इंसान की बच्ची बनो, अपने आप को किसी ठिकाने लगाओ, औलाद होगी, जो नेचुरल लाइफ है वो यही है। और डॉक्टर कहते हैं, मौलवी नहीं कह रहा, मजहब नहीं कह रहा, मजहब भी कह रहा है लेकिन आप मजहब को ना मानो, डॉक्टरों को मानो। लड़की की शादी में जितनी ताखीर होगी ना, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी उतना बढ़ेगा और बच्चा की सेहत मुतासिर होने का खतरा भी उतना बढ़ेगा। ये बीबीसी की रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है कि लड़की कम उम्र होती है, उसका बच्चा सेहतमंद होता है, खुद भी सेहतमंद होती है वो। एक एज है ना, जब एज बढ़ेगी तो एज फैक्टर एक हकीकत है भाई, उसमें बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जो ब्रेस्ट हैं वो मिच्योर हो जाते हैं, फिर उसमें फीड का अमल, तो फितरत से, खुदा से तुम लड़ रहे हो यार, नेचर से तुम लड़ रहे हो। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे, कोई बच्ची को आप स्कूल में ये सिखाएं कि बेटा खाना पीना छोड़ दो, टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है, तुम 2 पराठे खाओगी, एक तुम्हारा फायदा होगा पेट का, और तुम इस टाइम में स्टडी करोगी तो करोड़ों लोगों का फायदा होगा। फिर क्लैपिंग, वाह वाह वाह। फिर लोग कहें माँ से कि आपने अपनी बच्ची की बड़ी खानदानी तरबियत की। वो अक्लमंद बैठा होगा, वो कहेगा कि तू तेरी ये तेरी जिस्मानी नीड है, तेरी बॉडी की नीड है कि पेट को भर, तू पेट को भर के तू पढ़ने में जितना टाइम मिलता है लगा दे, पहले किसको फोकस कर, पेट को भर। तो इसी तरह सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं अल्लाह ने औरत में भी रखी है, मर्द में भी रखी है, ये बॉडी की नीड है। औरत को भी बंदा चाहिए, बंदे को भी क्या चाहिए, औरत चाहिए। हम कोई एलजीबीटी थोड़ी हैं कि वसीम को सत्तार चाहिए, गफार को कुतुबुद्दीन चाहिए, और राहत को जो है कायनात चाहिए, और कायनात को जो है वो मसरत चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है हमारे यहाँ। ये तो डॉक्टर भी नहीं, मेडिकल साइंस भी इसको नहीं मानती। औरत को आदमी चाहिए अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए, मर्द को क्या चाहिए, औरत चाहिए। जब नहीं होगी तो खोपड़ी खराब होगी दोनों की। तो पहले नीड तो ये है कि अपनी डिजायर्स को पूरा करो आप, वो पूरी नहीं होंगी तो एजुकेशन का भी बेड़ा गर्क होगा। तुम उनकी इस तरक्की को तो देख रहे हो, एजुकेशन एजुकेशन, ये नहीं देख रहे कि वहां डिप्रेशन के कितने मरीज हैं, मर्द भी औरतें भी। सबसे ज्यादा डिप्रेशन, तो मैं तो खुल के बोल भी नहीं सकता बहुत सारी चीजें, मुझे वीजा ही ना छीन ले वो लोग मुझसे। मैं तो बहुत बहुत नपे तुले अल्फाज में, इतने अच्छे लोग हैं बस। बाज मुल्कों में, यूरोप की बात नहीं कर रहा, यूरोप के अलावा मुल्कों की बात कर रहा हूं। मुझसे वहां किसी ने कहा आप 4 शादियों पे कुछ बात करें। मैंने कहा लोगों से देखो, यहां दूसरी शादी करने पर भी पाबंदी, दूसरी शादी की तरगीब देने पर भी पाबंदी है। तो मैं दूसरी शादी की ना तरगीब दूंगा ना मैं इस पर बात करूंगा। इसमें बहुत सवाब है, मुआशरे की जरूरत है, लेकिन मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगा। और मैं निकल लिया वहां से पतली गली से, क्योंकि मुझे पता था मेरे ऊपर केस कर देंगे। भाई आप किसी कंट्री में उसके लॉ के खिलाफ कैसे चलोगे यार? तो भाई जिसने करनी है मुझे मेरे कंधे पे रखे क्यों बंदूक चला रहा है भाई तू? करेगा तू और फंसवाएगा मुझे। बास कंट्रीज ऐसे हैं, जमीन के अलावा मरीख के किसी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं। बास कंट्रीज ऐसे हैं, मैं उन कंट्री का नाम नहीं लूंगा, बास कंट्रीज ऐसे हैं कि तरक्की की उस इंतहा को पहुंचे हैं ना जहां आपकी सोच खत्म होती है। आप 500 साल में भी शायद इन हालात में वहां तक नहीं पहुंच सकते जो अभी हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। सारी लड़कियां भी शादियां छोड़ दें और साइंसदान बने और डॉक्टर बने, और बोल तो खपाओगे कहां इनको? इतनी सारी, इतने तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं है ना। हर लड़की साइंटिस्ट बन रही है, हर लड़की डॉक्टर बन रही है, हर लड़की कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमे कर रही है, तो खपाओगे कहां? नतीजा ही निकलेगा मर्दों को घर बिठाओगे फिर तुम, यही नतीजा निकलेगा ना। ये अपाहज बनेंगे, घर बैठ के बीवियों की कमाई खाने की इनको आदत पड़ेगी, फिर बीवियां ही शॉर्ट, फिर निकई। जब औरत कहेगी जब तूने मेरी कमाई खानी है तो शादी क्यों करूं? फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर नतीजा ये निकलेगा गर्लफ्रेंड खिला रही होगी किसको?
جیسے کہ گوروں میں ہو رہا ہے. وہاں تو بعض دفعہ گرل فرینڈ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے. اتنا تو لازمی ہو گیا ہے کہ میاں بیوی ہر آدمی ہر اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے. ایک دوسرے کا خرچہ اٹھانے کا تو سوال ہی پہ. ناروے کے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں آپ, مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہو, تو وہ تو اب مسلمانوں میں بھی بہت ہو گیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مردوں کے مزے, ابھی مرد بیوی رکھتا ہے تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں. میں یورپ میں تھا نا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا آپ یہیں اسٹے کر لیں, آپ نیشنلٹی لے لیں یہاں کی. میں نے کہا نہیں بھائی, میں نہیں آ رہا. بہت اچھا کنٹری ہے, آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ, لیکن یہاں رہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں 15 بچوں کو وہاں بڑے مزے سے پال سکتا ہوں. پاکستان میں آمدن کم ہے لیکن برکت اتنی ہے کہ یہاں 4 بیویاں 15 بچے پالتے ہیں لوگ الحمدللہ. وہاں میں نے کہا بھائی ہر بچہ جاب پہ جائے گا, بیگم کو الگ جاب دلواؤ. یہ آپ کو پاکستان کی پازیٹیو بات بتاؤں, یہاں غربت, مہنگائی, گٹر کے ڈھکن, سب بڑے بڑے مسائل ہیں, لیکن خدا کی قسم یہاں جو ارننگ میں برکت اللہ نے رکھی ہے وہ ان ملکوں میں نہیں رکھی. اتنی برکت ہے کہ وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ہم کتنے آرام سے, غریب آدمی بھی آج مجھے بتایا چائے کا کپ 60 روپے کا ہو گیا. کتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے, لیکن ہوٹلوں پہ رش دیکھو یار, سارے چرسی ہیروئن جی بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کماتے کھاؤ کب ہو یار تم. گورنمنٹ 5 روپے الاؤنس نہیں دے رہی کسی کو, ایک تھیلا گورنمنٹ نہیں دے رہی, الٹا لے رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ کو غریب سے غریب جھاڑو لگانے والا بھی 60 روپے کا چائے کا کپ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہوگا, پیے جا رہا ہوگا. جس دن زیادہ ٹینشن ہوگی 6 کپ پیے گا بیٹھ کے. اور بیوی پر تو لٹائے, وہ تو فرض ہے لٹانا, وہ تو اتنا کرے گا, وہ تو زندگی بھر کرتا رہے گا خرچ. تو ہماری بچیوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں. بھائی یہ لیبل لگا کے, ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, آپ پڑھیں لیکن فطری زندگی سے بغاوت نہ کریں. آپ کھانے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے, تھوڑی دیر آرام ہوتا ہے, پھر اسٹڈی کے لیے جو ٹائم بچے تو آپ لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ کھانے کو ہی شارٹ کر دیں مارکیٹ سے. ایکسرسائز کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے آپ کو, نیند کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے. تو جیسے نیند ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, ایکسرسائز ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, گپ شپ لگانا, تفریح کرنا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. کبھی کبھی گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں نا یونیورسٹی میں لوگ. اسی طرح کھانا پینا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. تو میرے بھائی یہ جو سیکس ہے معذرت کے ساتھ, یہ بھی کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ باڈی کی. یہ نہیں ہوگا تو کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. یہ لڑکی کی بھی ریکوائرمنٹ اور لڑکے کی بھی. تو جن ملکوں نے شادی پر پابندی لگائی انہوں نے پھر کھلے حرام سیکس کی اجازت دی تھی. ایسا نہیں ہے گوروں نے کہا کہ لڑکیاں جو ہے ریلیشن قائم نہ کریں, ایجوکیشن کو فوکس کریں. انہوں نے کہا کریں, حلال حرام کی فرق چھوڑ دیں. تو اگر آپ ہمارے معاشرے کو بھی گدے گھوڑے بنانا چاہتے ہو پھر تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ نہیں گدے گھوڑے نہیں بنے اور پھر بڑھاپا ہمارا اچھا گزرے, تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ان کے ایک پازیٹیو چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ترقی ورقی, لیکن جو اینڈ, میں ایک ملک کی بات کر رہا تھا, مریخ میں کسی ملک, کوئی ایک ملک ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے, مثالیں دی جاتی ہیں اس کی. میں وہاں گیا ہوں. تو اب آپ کہیں گے مریخ سے کیسے ہو کے آ گیا؟ تو بھائی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ کوئی فرشتہ مجھے لے گیا ہو, مریخ سے اٹھا کے لے آیا ہو. وہاں خودکشی لیگل ہے. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کہا کہ بھائی ادھر ادھر پھٹنے سے بہتر ہے, چیتڑے اڑیں گے, بدبو ہوگی, کوئی کرنٹ سے بجلی کی تاروں کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے, کوئی کھمبے سے چپک گیا, تو ایسا نہ ہو اس چپکنے والے کو دیکھ کے کوئی ہاتھ لگائے تو وہ بھی نہ چپک جائے جس کا خودکشی کا پروگرام تھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے, کیونکہ ایک جرم جب روکا نہیں جاتا نا تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یار روکنا تو ممکن نہیں ہے, کچھ قانون بنا دو تاکہ زیادہ خرابی نہ پھیلے. تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا. انہوں نے کہا جب بھی آپ نے پھٹنا ہو, مرنا ہو, ہلاک ہونا ہو تو آپ رجسٹریشن کروائیں. حقیقت ہے یہ, اور فیس دیں گے آپ. تو مرنے والا گورنمنٹ کو یا اس ادارے کو جو گورنمنٹ سے رجسٹر ہے اس کو فیس دے کے بکنگ کروا رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, ادھر ادھر غلط طریقے سے مر گیا, ٹینشن زیادہ ہو جائے گی, پتہ چلا مرا ہی نہیں, مفلوج ہو گیا, صحیح ہے نا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو بہت ساری ٹینشنوں سے بچنے کے لیے بھائی رجسٹریشن کروا دیں, اور فیس لیتی ہے گورنمنٹ. تو پیسے دے کے لوگ, اور اس میں اتنی بکنگ ہو گئی ہے کہ نئے آدمی کو آرام سے ٹائم نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو نا, نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے. جیسے فلائٹیں جب رش زیادہ ہو جائے نا تو آپ کو سیٹس نہیں مل رہی ہوتی, تو 2 مہینے بعد 3 مہینے, تو ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں.
تو میں مریخ پہ جب گیا میں نے ارادہ کیا مریخ پہ جا کے ولاگ بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی, پھر یہ لوگ بہت پکڑے ماریں گے مجھے, ایسا نہ رجسٹریشن میں میرا بھی زبردستی کا نام ڈال دیں. تو ہمارا کلچر بھی یار, تم تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن کو فوکس کرو, تم بیچ میں شادی کو کیوں گھسیڑتے ہو یار؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو, تم ڈاکٹر نہ بنو؟ لیڈیز میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے, بہت سے جگہوں پہ تو خواتین ہی زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں, تو اب کس نے منع کیا؟ لیکن بیچ میں اس کو کیوں لے کر آتے ہو کہ جلدی شادی نہ ہو, بچے پیدا نہ ہو, اس کو کیوں گھسیڑتے ہو بیچ میں یار تم؟ جیسے کھانے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, ایکسرسائز کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, سونے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اچھے شوہر کی تلاش کو بھی زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا. سمجھتے ہو اس کو اللہ نے عورت بنایا اس لیے تاکہ, کیونکہ دو جنس میں پیدا کیا, مرد اور عورت, یہ الگ الگ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ سب کو بیچ کا پیدا کر دیتا. جیسے کہ کچھ ایسے بیچ کے بھی مارکیٹ میں ہیں, ہی فیلنگ کون سی ہے؟ شی والی ہیں, شی فیلنگ کون سی ہے؟ تو یہ بیچ کے اسی وجہ سے کہ جب شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو فیلنگز, کیونکہ جب عورت سے ڈیزائرز ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر بندے کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ فیلنگ ہی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تبھی تو میں نے وہ جو بیان کیا تھا نا, ہی وہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا. میرا مقصد یہ تھا کہ جب ٹائم پہ آپ کی شادی ہوگی تو جب دلہن آئے گی نا تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں ہی ہوں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہی کو جو شی پنا محسوس ہوتا ہے نا, وہ اس کی زندگی میں شی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات سمجھ, بہت گہری بات ہے. جس ہی کو اپنے اندر شی پن محسوس ہو رہا ہو, وہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں شی نہیں ہوتی, کمپیئر نہیں ہو رہا نا, اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جب دلہن آتی ہے گھر میں تو پھر احساس ہوتا ہے, کیونکہ دلہن آپ سے محبت آپ کے ہی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے, اور آپ اس سے محبت اس کے شی ہونے کی, تو ہی کو ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے, اس میں ہی پنا زیادہ. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جب 2 شادیاں ہوں گی تو ہی پنا دگنا ہو جائے گا, 3 ہوں گی تو ہی ہو جائے گا, اور 4 ہوں گی تو ہی کا مطلب ہی پنا آپ کو اپنے اندر 4 گنا زیادہ محسوس ہوگا, آپ کی مردانگی 4 گنا بڑھ جائے گی. تو اپنی فیلنگ کو بچانے کے لیے نکاح کرو. فیلنگ بچانا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تو آپ کو مردانگی کا احساس ہو. مجھے آپ بتاؤ, اگر آپ مرد ہو اور آپ میں شی پنا ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے یار. اسی طرح کوئی ہو عورت شی اور اس کو مردانگی محسوس ہو رہی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. نیچر جس میں پیدا کیا یار اسی نیچر پہ رہو تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مرد بنایا تو مردانگی بڑھتی رہے, عورت بنائے تو نسوانیت آئے اس کے اندر. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ یہ فطرت چینج ہوگی نا تو اس سے مزے نہیں آئیں گے. اس سے سب سے پہلے آپ کا دماغ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. نیچر سے بغاوت کر کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے. نیچر سے اتنے فائدے ہیں, جس میں ہی پنا ہو وہ جب شی سے شادی کرے گا تو اپنی ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی, سکون بھی ملے گا, اولاد بھی ہوگی, وہ اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی, بیٹے ملیں گے, پوتے ملیں گے, نواسے ملیں گے, عزت ملے گی, تنہائیاں دور ہوں گی آپ کی. یہ ساری نیچر پہ چلنے کے انعامات ملیں گے. نیچر کے اگینسٹ چلو گے تو پھر آپ کو دل بہلانے کے لیے بڑھاپے میں آپ کے پاس کتے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. تو بوڑھی عورتوں کے پاس شوہر کے متبادل کتا ہے, ہماری جوان عورتوں کے پاس